السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو کے وڈس چینل۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کا بائک کا سٹینڈ نیچے سے لگتا ہے تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کو آپ کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ اب بائک کا جو سٹینڈ ہوتا ہے وہ کس وجہ سے لگتا ہے، اس میں آپ کو میں سمجھا دیتا ہوں کہ کیا وجہ ہوتی ہے۔ ایک تو یہ جو ویل ہے زمین سے اس کی جتنی اونچا ہوگا بائک، اس کو گراؤنڈ کلیئرنس کہتے ہیں، تو یہ جتنا بائک اونچا ہوگا اتنا آپ کے چانسز کم ہوں گے اس سٹینڈ کے لگنے کے۔ لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں تو نارملی کمپیوٹر بائکس ہوتے ہیں اور ان کی اتنی زیادہ گراؤنڈ کلیئرنس نہیں ہوتی۔ دوسرا ہے کہ جس طرح کے یاماہا بائکس ہیں، اس کے پچھلے اور اگلے ویل میں فاصلہ زیادہ ہے، لمبا بائک ہے، تو اس کی وجہ سے جب جمپ آتا ہے تو وہ پھر اکثر نیچے سے سٹینڈ پہ لگ جاتا ہے۔ اب سٹینڈ کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ اس پورے فریم میں اگر آپ دیکھیں سب سے نیچے سٹینڈ کی ہائٹ ہے، یہ جو ہے سٹینڈ یہاں تک۔ اب جب ویل کے ان لائن جو سٹینڈ ہے یہ کبھی نہیں لگتا، کیونکہ یہاں پر ویل آ جاتا ہے، ظاہر ہے وہ پھر اس کو اٹھا دیتا ہے۔ تو یہ جو ایریا ہوتا ہے نا، یہ والا بالکل آخری اس جگہ پہ آ کے جمپ لگتا ہے سٹینڈ کی، یہ جگہ لگتی ہوتی ہے، یہ جو جگہ ہوتی ہے۔ اب کچھ بائکس ہوتے ہیں ان کے وہ اتنے لمبے نہیں ہوتے، ان کے ویل قریب ہوتے ہیں، یا ان کا جو سٹینڈ کا یہ مین پن لگی ہوتی ہے جہاں سے اس کی ماؤنٹ ہوتی ہے مین، وہ تھوڑی سی پیچھے ہوتی ہے، ویل کے قریب ہوتی ہے، تو سٹینڈ ویل کے تھوڑا سا اس طرف ہوتا ہے۔ تو ویل کے ادھر تو اگر سٹینڈ تھوڑا نیچے بھی ہوگا تو مسئلہ نہیں، لیکن جو اس کے بالکل یہ والا پوائنٹ ہے سٹارٹنگ، اس میں مسئلہ بنتا ہے ٹچ ہونے کا۔ تو اگر یہاں سے اس کا سٹینڈ لگ جاتا ہے بائک کا تو پھر تو اس کا حل نہیں، کیونکہ پھر آپ کو شاک جو ہیں اس کے آپ بہتر ہے کہ لمبے شاک لگوا لیں یا اس میں کوئی ماڈیفیکیشن کروا لیں، اور اگلے کو بھی ظاہر ہے اس کو ہائٹ بڑھا دیں تو ہی اس کا مسئلہ حل ہوگا۔ اگر اب آپ کو بائک صرف یہاں سے لگتا ہوتا ہے اکثر، جس طرح کہ یاماہا وائی بی زی میں لگتا ہے میرا بائک، تو اس کا سلوشن میں نے پہلے ایک اور دیکھا تھا، اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں وہ حل اس کا صحیح نہیں نکلا، وہ شاک رائزرس کا وہ بیکار چیز تھی۔ تو اس کا بھی میں نے جب سوچا اس پہ تو اس کا بڑا سمپل سا حل ہے، وہ یہ کہ اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو یہ سلنسر کے ساتھ پٹی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ سٹینڈ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب یہ جو ہے آ کے اور یہاں پر اس کے بیچ میں ربر ہوتی ہے تاکہ یہ شور نہ کرے، مطلب اس کو جھٹکا لگے تو یہ اس کے جتنے بھی نوائز ہے یا جھٹکا اس کو برداشت کر لے، اس کو ابزارو کر لے، دونوں ڈیمیج نہ ہو۔ تو اب یہ جو ہے اس کی چیز یہ، اگر آپ دیکھیں اس کو میں نے پریس کر دیا ہے، ہٹ کر کے اس کو میں نے نیچے پریس کر دیا ہے۔ اب جب میں نے اس کو پریس کر دیا، ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا یہ کافی اونچی ہوتی ہے، مطلب کچھ فاصلہ اس سلنسر کا ہو گیا اس پٹی کا، اور کچھ اس کی پٹی کافی اونچی تھی، تو یہ تقریباً اتنا نیچے سٹینڈ تھا۔ تو جب یہ اتنا نیچے سٹینڈ تھا تو ظاہر ہے پھر گراؤنڈ کلیئرنس یہاں سے اور کم ہوگی، تو پھر سٹینڈ نیچے لگ جاتا تھا، اور پھر اس کا جو مسئلہ آتا ہے وہ سٹینڈ میں پلے آ جاتا ہے، اور مطلب مسئلہ زیادہ بن جاتا ہے، پھر وہ سٹینڈ کے اندر چال آ جاتی ہے، پھر اس کو حل کرنا اگر وہ زیادہ چال آ جائے پھر تو مسئلہ اس کا لمبا ہو جاتا ہے، اس کو ٹھیک کرنا بھی پروسیس مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر تھوڑی بہت چال آئے تو اس کی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آلریڈی۔ تو میں نے کیا کیا، میں نے سمپل اس کو ہٹ کر کے پریس کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کی یہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے شاید کوئی کسی سے سنا وہ، کچھ لوگ اس کی ربڑ یہ نکال دیتے ہیں، یہ ربڑ بھی آسانی نکل آتی ہے پیچھے سے، آپ اس کو یوں پریس کریں گے تھوڑا سا آگے پیچھے تو یہ ربڑ نکل آتی ہے، لیکن اس کو نکالنے کا فائدہ نہیں ہے۔ بہتر یہ کہ آپ اس کو کٹوا دیں، اس کو دوبارہ سے اچھی شیپ میں مطلب کٹوا کے، پھر اس کو تھوڑا سا حصہ کٹوا کے پھر اس کو دوبارہ بنوا لیں، یا پھر اسی کو ہیمر کے ساتھ ہتھوڑے کے ساتھ اس کو ہٹ کریں گے جس طرح میں نے کیا، تو یہ پریس ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا اتنا کوئی برا بھی نہیں لگتا، نہ اس میں اتنی کوئی نظر جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ نے نفاست سے کام کرنا ہے تو بے شک آپ کسی اچھے، اگر آپ کے پاس موجود ہیں شہر میں ویلڈنگ والے پراپر کام کرنے والے، تو آپ اس کو پراپر کٹوا کے اس کا چھوٹا سا بنوا دیں جو زیادہ اونچا نہ ہو۔ تو یہ میں نے اس کو بھی ہیمر سے ہٹ کیا تو ابھی اس کی یہ کافی اونچا ہو گیا، پہلے یہ تقریباً اتنا نیچے ہوتا تھا، یہ اب اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپر نیچے سے، تو یہ ابھی کافی اونچا ہو گیا، تو اب نیچے سے اس کو جمپ سے ایشو نہیں آئے گا کیونکہ یہ ابھی کافی اونچا ہو گیا، تو پہلے یہ اتنا نیچے تھا۔ اس طرح کا جو ایشو ہے، اگر آپ اس کا بھی کہیں گے یار اگر آپ کمپنی والوں نے پھر اتنا اونچا کیوں بنایا، انہوں نے ذرا زیادہ سیفٹی رکھنے کے لیے تھوڑا زیادہ نیچے بنا دیا، بہرحال اس سے کوئی فرق نہیں پڑا، میں نے سارا کچھ دیکھا، اس طرف سے بھی دیکھ لیں آپ، اس میں اچھا خاصا گیپ ہے، کوئی ٹچ نہیں کرتا یہ اس طرف چین کور کو، کوئی ایشو اس میں نہیں آتا، دونوں طرف سے بالکل سیف اینڈ ساؤنڈ جتنا ہو سکا۔ میں نے پھر بھی تھوڑا سا گیپ چھوڑا ہے، لیکن اس کو مزید بھی پریس کر کے میں اور اوپر کر سکتا تھا، لیکن میں نے کہا چلو تھوڑا سا گیپ رہنا چاہیے، بہت زیادہ بھی اونچا نہیں کرنا، بہرحال ٹچنگ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں بالکل بھی۔ تو یہ اس کی وجہ سے ابھی میرا بائک کا سٹینڈ ابھی تک تو میں نے اس کو چیک کر رہا ہوں، اب کبھی جانا پڑ گیا کسی ہمارے انجینئر گاؤں والے نے، جنہوں نے دیہاتی علاقوں میں جنہوں انجینئرز موجود ہوتے ہیں جو اپنی مرضی کے اونچے اونچے جمپ بناتے ہیں گلیوں میں، تو اس پہ میں اس کو دوبارہ کچھ میں نے ٹیسٹ کر لیا، لیکن پراپر ابھی تک میں گاؤں نہیں گیا اس پہ، لیکن امید ہے ابھی یہ مسئلہ نہیں آئے گا۔
اور یہ ظاہر ہے 2 بندے بیٹھے ہوں پیچھے یا وزن زیادہ ہوتا اب یہ ٹچ ہوتا ہے ورنہ، لیکن اب مجھے یقین ہے انشاءاللہ اس میں تقریباً انچ 1 کا فرق آ گیا، تو اب یہ ٹچ نہیں کرے گا۔ ہاں اب بہت زیادہ اونچی جمپ ہے تو ظاہر ہے یہ اتنے آف روڈنگ کے لیے تو بنا نہیں ہے یہ بائک، کسی گراؤنڈ کلیئرنس بہت زیادہ اونچی اور وہ، لیکن یہ ہے کہ ابھی نارملی اس طرح کے مسائل اس میں نہیں آئیں گے۔ تو اگر آپ کا بائک اس ایریا سے ٹچ ہوتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں سجیشن دوں گا کہ آپ اس چیز کو چیک کریں اگر آپ کے بائک میں یہ چیز کافی زیادہ ہے، اور ساتھ میں آپ یہ بھی دیکھ لیں، پہلے آپ ایسا کریں اس ربر کو نکال لیں، اس کو سمپلی آپ یہاں سے پریس کریں، سوراخ ہوتا ہے سوراخ میں اوپر سے صرف پش فٹ ہوئی ہوتی ہے ربر، تھوڑا سا پریس کریں گے، تھوڑا سا ہلائیں گے، پریس کریں گے تو یہ ربر باہر آ جائے گی اور دوبارہ بھی بآسانی فٹ ہو جائے گی۔ تو اس کو نکال کے پھر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو یہ جو سٹینڈ ہے اوپر ہو کے یہ اس کا ٹچ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو اگر اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کافی گیپ ہے دونوں طرف سے، تو پھر آپ جو میں نے آپ کو بتایا طریقہ کار، جس کو آپ پریس کروا دیں یا کٹنگ کروا دیں کچھ بھی، تو اس کی وجہ سے آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ اس کا صورتحال ہے اور یہ اس کا حل ہے۔ تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو، کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے، کے کے ورڈز چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔